عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم تیسرے رکوع پہ ہیں۔ تیسرا رکوع ہم ختم کر رہے ہیں اور چوتھا شروع کر رہے ہیں۔ تیسرے رکوع میں 4-5 آیات ہیں اور 4-5 آیات پھر آگے چوتھے رکوع سے ہیں، اور یہ کل آیات 26 سے لے کر 35 تک جو ہے وہ 10 آیات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان 10 آیات کا آج ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کے معانی پہ بھی غور کریں گے، اور ان کے درج و حکمات پوشیدہ ہیں۔ عظیم صورت ہے، جیسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں صورت کے اندر۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ جو ابھی آپ نے اگر کچھ اندازہ تلاوت سے بھی ہو جاتا ہے مضامین کا، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی بے شمار ایسے مضامین ہیں جو اسلامی نظام حیات سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب شروع میں سورت کا تعارف پڑھا تھا تو اس بات کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سورت کے اندر بہت بڑے بڑے اخلاق اور تمدن کے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ یاد بھی رہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے، ہجرت کرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے مکہ کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کا مقصد یہی تھا بتانا لوگوں کو کہ دیکھیں اب یہ وہ نظام ہے، اسلامی نظام حیات ہے، اور یہ اس کی مبادیات ہیں، اور یہ اس کا ایک بلو پرنٹ اور اس کی آؤٹ لک ہے، جو جس کا آگے پورا نظام نازل ہونے والا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ اور اس کا ایک عملی نمونہ دکھانے والے ہیں مدینہ کے اندر جا کر۔ تو وہ جو ہے ہم آپ کو اگر آپ وہ یاد ہو تو ہم ایک سلائیڈ اسی جو شروع میں تھی، ہمارا تعارف تھا، تعارفی سلائیڈ سے ایک حصہ تھا ہمارا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق و تمدن کے جو اہم اصول بیان کیے ہیں، جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر تھا۔ گویا یہ اسلام کا ایک پورا منشور تھا، اور جو اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے 1 سال پہلے عرب کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ وہ بڑے بڑے اصول ہیں جن کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بتایا کہ عقائد، اخلاق اور معاشرت میں رہنمائی کے حوالے سے یہ ایک جامع اور کامل ترین صورت ہے، جس کے انشاءاللہ کچھ نمونے آج ہم جو ہے ان آیات کے اندر جو ہم نے ابھی تلاوت کی ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، ان کے ترجمہ دیکھتے ہیں جو آج آیات ہم نے تلاوت کی ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اب یہ الفاظ سارے کے سارے تقریباً ایسے ہیں جو ان سے ہم جو ہے کافی حد تک فیملیئر ہو چکے ہیں۔ وآتی جو ہے اس سے پہلے آتا جو ہے دینے کے معنوں میں آتا ہے، آتا یاتی، اتیانن جو ہے وہ دینا، تو وآتی، اچھا یہ سارے کے سارے اب اس صورت کے اندر بے شمار صیغے امر کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے لوگوں کو، تو وہ امر کے صیغے آ رہے ہیں سارے۔ تو انشاءاللہ ہم بعد میں ایک نقطے کی صورت کے اندر ہم ان کو جمع بھی کریں گے کہ دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے احکام ارشاد فرمائے ہیں اس کی صورت کے اندر۔ یہ بھی اب ایک ہی حکم ہے، وآتے اور دو، اور تم دو یا تو دے، وآتے اور تو دے، ذل قربا قرابت داروں کو۔ یہ وہی ہے جو زو ہے، زو زا زی جو ہے وہ جیسے آتے ہیں تو زا اسی والا، والی، والے کے معنوں کے اندر آتا ہے، والا قربا قریب والے، قربت والے، قریب والے کو دے، حق کا ہو اس کا حق، تو اس قریب والے کو دے اس کا حق۔ ٹھیک ہے، یہ زا قربہ پورا لفظ ہے، زا مضاف ہے، قربہ مضاف الیہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے والا۔ زا کا مطلب زو کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں، زوی کے معنی بھی ہوتے ہیں، زا کے ذات کے معنی بھی یہ سارے جو ہے یہ الفاظ جیسا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے مفعول ہوگا اس کے حساب سے آئیں گے۔ حق کا ہو اس کا حق، حق کے تو حق جو ہے کہ اور قربہ سے قریب والے ہیں۔ والمسکین، اور مسکین کو بھی حق دے، وابن السبیل، اور وابن ابن جو ہے آپ کو پتا ہے بیٹا، سبیل راستہ، راستے کا بیٹا، اور راستے کے بیٹے کو بھی، جس سے مراد ہوتا ہے عربی میں مسافر، یعنی راستے کے جو راستے میں وہ طے کرتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں ابن سبیل، لیکن اس سے مراد جو ہے کوئی اور چیز نہیں لی جاتی، صرف مسافری دیا جاتا ہے۔
ولا تبذر تبذیرا. اب یہ جو تبذیر جو ہے اب اردو میں یہ لفظ آ گیا ہے تقریباً جو ہے یہ معروف ہو گیا ہے اور یہاں استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، جس کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی. ولا تبذر، دیکھیں پہلا لفظ جو ہے تبذر یا بذرا جو ہے یہ ورب کے طور پہ، فعل کے طور پہ لایا گیا ہے، اور پھر تبذیر اس کا مصدر لایا گیا. تو یہ مسلوب قرآن مجید کا ہم بار بار بیان بھی کرتے آ رہے ہیں، بار بار یہ آتا بھی ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے فعل کے بعد اسی کے جو ہے مصدر کو لایا جائے تو اس کا مطلب اس میں زبردست تاکید پیدا کرنی ہے اس میں. ولا تبذر، اور نہ فضول خرچی کرو، تبذیرہ جیسے فضول خرچی کرنے کہا گیا. تبذیرہ کا معنی تو ہے فضول خرچی، اور نہ یعنی اس کا بالکل لغوی معنی اگر آپ کریں تو یہ ہوگا اور نہ فضول خرچی کرو، فضول خرچی. بس یہ جو ہے یہ اس کو ترجمہ ہوگا. لیکن یعنی ہم اپنی زبان میں جب دوسری زبان میں ہم جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا نہ فضول خرچی کرو جیسے فضول خرچی لوگ کرتے ہیں، یا جیسے فضول خرچی کی جاتی ہے، یا جیسے فضول خرچی کرنے کا حق ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. بذرا یبذر تبذیرا، اس کا اصل معنی جو ہوتا ہے بیج بکھیرنا ہوتا ہے. اور یعنی جو کسان جو ہے ایسے دیکھیں، آپ کو ابھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ ایک مٹھی میں لے کر دانوں کو جو ہے وہ جیسے بکھیرتا ہے، تو یہ بیج بکھیرنا. تو اگر کوئی شخص اپنے مال کو اسی طرح جو ہے مٹھی میں لے کر بغیر سمت کے ہر طرف جو پھینکتا چلا جائے تو پھر جو ہے یہ اس کو تبذیر کہا گیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ تبذیرن یعنی مصدر کو دوبارہ لایا گیا ہے تاکید کے لیے. اچھا ایک بات اور بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ دیکھیں اسراف کا لفظ بھی اصل میں اپنا جو لفظ ہے اسراف کا وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اسراف فضول خرچی، اور یہاں تبذیر ہے وہ بھی فضول خرچی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں میں کہ اسراف کے معنی بھی فضول خرچی ہیں جس کا معنی ہو حد اعتدال سے گزر جانا. یعنی آپ نے خرچ تو ایک جگہ پہ جو ہے کرنا ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ اتنا خرچ کر لیا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسراف کہلائے گا. لیکن تبذیر یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے انسان جس طرح بیج بکھیرا جاتا ہے، اگر اپنے مال دولت کو ایسے بکھیرا جائے، بے دریغ خرچ کیا جائے، تو یہ تبذیر ہے. اور یہ اسراف سے بھی زیادہ اگلا درجہ اور اس سے بھی زیادہ یہ مذموم ہے، مذمت، قابل مذمت ہے اسلام کے اندر. یعنی جو تبذیر ہے یہ اسراف سے زیادہ قابل مذمت ہے. تو یہ دونوں کے اندر جو ہے فرق بھی ہے تبذیر میں اور اسراف کے اندر. ان المبذرین، بے شک جو ہے مبذر کی جمع پھر جو ہے وہ پہلے تبذیر یہ بذرا یبذر تبذیرا فضول خرچی کرنا، اس سے مبذر جو ہے فضول خرچ، اور مبذرین اس کی جو ہے وہ جمع ہے، یعنی اسم فاعل ہے، اسم فاعل کی جمع جو ہے مبذرین ہے، مبذر کی جمع کانو. اچھا یہ جو کانو ہے، کانا اور کانو اس میں صورت میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسی معنی جیسے ہے، تھا، ہوگا، انہی معنوں کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. یہ بھی ان المبذرین، بے شک مبذرین فضول خرچ، کانو ہیں، ان کے ہیں، ان کا سٹیٹس ہے کیا ہے؟ اخوان الشیاطین. اخوان آپ کو پتا ہے بھائی کے معنوں میں، شیاطین شیطانوں کے بھائی ہے. اخوان جو اخون کی جمع ہے جس کے معنی بھائی ہوتا ہے. وکان الشیطان، اور بے شک شیطان ہے، وہ پھر کانا آیا ہے شیطان ہے، لربہ، لمز لی کے لیے، رب ہی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کا کفورا ناشکرا، اپنے رب کا بڑا ہی جو ہے ناشکرا ہے. ایک جو ہے تو کفورا جو ہے یہ کافی اس کے اندر بہت زیادہ وہ ہے ناشکری کا معنی بہت زیادہ صفت مشبہ ہے. تو اس میں جو ہے جیسے مبالغہ ہوتا ہے ویسے مبالغے جیسے معنی ہے، یعنی بہت ہی ناشکر ہے اپنے رب کا. وہ اما، اچھا اما بھی جو ہے یہ لفظ مرکب ہے، یعنی ان اور ما سے بنا ہے. تو اما جو ان کا مطلب آپ کو پتا ہے شرطیہ ہوتا ہے. اگر ما یہاں پہ جو ہے یہاں پہ زائدہ ہے، زائدہ یعنی زائد لگایا گیا ہے اگلانی جو ہے اس میں لفظ کے لیے، لیکن اس کا معنی یہاں پہ نہیں کیا جاتا. زائدہ لفظ جو لگایا جاتا ہے وہ لفظ کو بنانے کے لیے تو لگایا جاتا ہے، اس کے معنی نہیں کیے جاتے.
تو پھر وہی لفظ یعنی شرط اگر والا، اور اگر جب کبھی جو ہے توردنا تم اراد کرو، انہم ان سے. اچھا پیچھے اب ان کا ذکر آیا ہے، بہت سارے یہ ہوم کا صیغہ ہے جمع کا، تو ابھی اس سے پہلے آیا ہے ذوا قربا، اور پھر آیا تھا مسکین آیا تھا، اور مسافر آئے تھے، تو یہ اس سے مراد ان کی طرف ریفر کر رہا ہے. اگر تم ان سے یعنی اعراض کرو، ان سے معذرت کرو، ابتغاء رحمتن اس وجہ سے کہ ابتغاء چانا، رحمتن تم اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے میں. اچھا رحمت، رب کی رحمت کیا ہے؟ انسان کا جو مال ہے، انسان کا جو اچھا سٹیٹس ہے، انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ابتغاء تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، یعنی ابھی تمہارے پاس یعنی ذوی قربا کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے، اور تم ان سے اعراض کرتے ہو، تم ان سے معذرت کرتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہ رہے ہو، یعنی تمہارے پاس ابھی نہیں ہے مال. میرے رب کا اپنے رب کی طرف سے جو رحمت ہے تمہاری یعنی مال، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. ترجوہا تو امید کرتا ہے جس کی، تو امید کرتا ترجوہ یعنی تمہیں اپنے رب سے امید ہے کہ تمہارے پاس وہ مال آ جائے گا، یعنی جو رب کی رحمت ہے، جو مال آ جائے گا تو ابھی امید کر، لیکن تیرے پاس ابھی ہے نہیں، تو ابھی اس کی امید کر رہا ہے. رجا یرجو رجا ان جو ہے یہ امید کرنا، توقع رکھنا، اور خاص طور پر یہ ایسی امید جس میں یہ گمان، جس سے جو پازیٹیو جو ہو، جس سے خوشی ملنے میں امکان ہو، جس کے ملنے کی کافی امید ہو، تو وہ چیز رجا کہلاتی ہے. اور اردو میں یہ رجا امید معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور رجائیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. رجائیت پسند وہ لوگ جو آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، جو ان کو رجائیت پسند کہتے ہیں، امید دلانے کا عمل جو ہے. فَقُلْ لَهُمْ اب دیکھیں کہ ایک پوری صورتحال جو ہے، یہ تھوڑی سی جو اوپر جو وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ جو ہے والا فکر من ربک ترجوہا، یہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں پہلے. بت کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس اگر مال نہیں ہے اور تم ان سے اعراض کرنا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، ان کو مال دینے کا حکم دیا ہے، یعنی قرابت دار اور مساکین اور مسافر، ان سے تم اپنے اس بات پہ معذرت جو ہے وہ چاہو گے کہ تمہارے پاس ابھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، لیکن تمہیں اس کی امید ہے. تو کیا کرو؟ فا وہ ہے پس قل لہم، فقل لہم تو کہو ان سے، تو پس کہو ان سے قولا میسورا، قول میسور، یسر والا اسے یسرا، یسر و یسرن آسان ہونا، یہ یسیر اسی سے ہوتا ہے آسان جو ہے. تو جو ہے وہ میسور وہ بات جو آسان کی گئی ہو، نرم کی گئی ہو، ٹھیک ہے. تو ان سے پھر کہو نرم بات. میسور یہ ہے یسرن سے اسم مفعول ہے، جو بات نرم کر دی گئی ہے، جو بات آسان کر دی گئی ہے، تو ان سے پھر کہو نرم بات. یعنی دیکھیں کہ ان سے تم معذرت کرنی ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، لیکن تم پھر کیا کرو؟ ان سے پھر جو ہے اچھی بات کہو، ان سے معذرت کرو، بھائی میں خود اس وقت حاجت میں ہوں، میں جو ہے اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مجھے معاف کریں. جب زندگی میں آگے اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے مال دیا تو میں یہ اس طرح کی بات جو نہیں کہوں میں کو. کوئی سا 3 آیات کا ترجمہ پڑھ دے. ساتھی اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیں، کر کے پڑھ لیتے رہیں. کوئی نہیں پڑھنا چاہتا؟ میں پڑھ لیتا ہوں. چلیے السلام علیکم. اچھا، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. جزاکم اللہ خیر. اب جو ہے دیکھیں اس کی جو آیت ہے، اس میں کافی سارے احکام ہیں، اور یہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں.
اور سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہے کہ ان آیات میں اسلام کے بنیادی احکام کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، اور ان میں قریبی جو حاجت مند ہیں، مسکین ہیں، ان کی جو حق ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور انفاق میں فضول خرچی سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق عبادت اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا ذکر آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی پھر کہا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا تھا۔ تو حسن سلوک والدین کے ساتھ پہلی بات تھی، دو باتیں وہ ہو گئی تھی۔ تیسری بات جو ہے جو بتائی گئی ہے، تیسرا حق وہ ذوی القربیٰ کا ہے، یعنی والدین کے رشتے سے جو صلہ رحمی کا رشتہ پھوٹا، اسی نے پھر حق قرابت کو جنم دیا، اور اسی قرابت نے ساتھ مل کر پھر ایک خاندان کی بنیاد رکھی۔ تو یہ خاندان کے میں جو لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ پھر قرابت کے رشتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اور والدین کے حق کے بعد تیسرا حق جو ہے ان کا رکھا ہے۔ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے، اور یہ صلہ رحمی خاندانی رشتوں کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت میں صلہ رحمی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ خاندانی رشتوں کو مضبوط کر کے ایک مضبوط اسلامی معاشرہ جو وجود میں لایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ خاندانی رشتے کمزور ہو جائیں تو پھر پورا اسلامی معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خاندان کی اور خاندانی جو ہے وہ نظام ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، مال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، انسان کے مال کے بارے میں اسلام نے جو عام انسانی نقطہ نظر ہے اس کو بالکل تبدیل کر دیا، اور ایک پوری پیراڈائم شفٹ ہے جو اسلام جو ہے وہ لے کے آیا ہے ان تعلیمات کے ساتھ، اور وہ یہ بتا کر کیا ہے کہ ہر صاحب مال کے مال میں اس کے قرابت داروں کا بھی حق ہے، اس کے مسکین جو معاشرے میں مسکین اور جو کمزور لوگ ہیں، جو ابھی بالکل مالی لحاظ سے بڑے کمزور ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور مسافروں کا بھی حق ہے۔ اور دیکھیں، یہ لفظ جو ہے، دیکھیں حق کہا گیا ہے کہ یہ محض اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری واجب حق کی ہے، یعنی جس کی ادائیگی صاحب مال پر لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی اس حق کو ادا نہ کرے گا تو وہ عند اللہ غضب حقوق کا جو ہے وہ مجرم ٹھہرے گا۔ اور ساتھ ساتھ بتایا ہے اعتدال اور کیفیت شعاری کی کیفیت بھی بتائی ہے کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرنے کے بعد فضول خرچی کی ممانعت کی گئی ہے کہ یہ تو تم نے وہ حق ادا کرنی ہے۔ جب صاحب مال کے مال کے اندر معاشرے میں دوسرے افراد کا حق ہے تو اسے اس بات کی اجازت نہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا مال بیجا اڑاتا پھرے، اس لیے کہ اس کا مال جو ہے وہ محض اس کا مال نہیں ہے، بلکہ اس کے مال کے اندر معاشرے کے بہت سارے دوسرے افراد کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ ہے وہ پوری پیراڈائم شفٹ، یہ ہے وہ جو اسلام نے بالکل جو ہے وہ مال کے بارے میں انسان کا جو نقطہ نظر ہی تبدیل کر دیا ہے۔ اور مال کے انہی بارے میں اسلام کے نقطہ نظر، یہ جو نیا نقطہ نظر آیا ہے جو اسلام نے اسلامی نظام کے اندر جو ہے پرویا ہے جس کو، تو اس کے بعد تو انسان کا صحیح رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ احتیاط اور اعتدال اور کفایت شعاری کے ساتھ اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد خرچ کرے، اور بقیہ مال جو ہے اس کا، وہ اس کے معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کا، دوسرے حقداروں کا جو ہے وہ امین سمجھے، اور اس امانت کو نہایت احتیاط کے ساتھ جو احتیاط کرے۔ اور اس کے بارے میں پھر ایک بات بھی بتا ہوا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ شیطان کا واحد مشن یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچے۔ جب ہمیں شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے کہ حق والے کو حق نہ پہنچنا، دنیا میں ساری خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا چاہے حق بندگی، وہ عبادت کرنے سے جو حق بندگی ہے اس سے وہ روکتا ہو شیطان، یعنی وہ بھی تو ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتا ہے تاکہ جو اللہ کا حق بندگی ہے وہ ادا نہ ہو، تو وہ بھی حق پوری نہ کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح وہ بندوں کے درمیان بھی ان کے ایک دوسرے کے حقوق جو ان کو ادا کرنے، ان سے بھی ان کو روکتا ہے، جس کے لیے وہ لوگوں کو زیادتی اور ظلم و تعدی اور حقوق غصب حقوق پر جو ہے وہ اکساتا ہے، اور جو ہے وہ فساد پہ اکساتا ہے۔ مال کے بارے میں شیطان کا اور ایک طریقہ کار یہ اختیار کرتا ہے کہ دولت والوں کو ان کا حلال طریقے سے کمایا ہوا مال
ضرورت سے زیادہ اور بے جا خرچ کرنے پر اکساتا ہے۔ یوں ان کے پاس اتنا مال رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ ضرورت مندوں پر اپنے مال میں سے خرچ کر سکے، اور غریبوں کا ان کے اوپر جو حق ہے وہ حق ادا کر سکتے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں فضول خرچ لوگ جو ہیں شیطان کے اس مشن میں پوری طرح شریک ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا حق جو ہے نہ مل سکے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو شیطان جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی گویا شیطان کا ایک حربہ ہے جس کے ذریعے سے وہ صاحب مال کو اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے ضرورت مندوں کے سلسلے میں اپنی ضروریات جو ہے پوری کرے۔ تو فضول خرچی سے مرتب ہونے والے برے نتائج سے مسلمان کو بچانے کے لیے فضول خرچی کی مذمت دیکھیں ان الفاظ میں اور شدید الفاظ میں جو کی گئی ہے۔ جو ہے فضول خرچی یعنی وسائل کو، انسانی وسائل کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور ایک بڑا ہی مذموم عمل ہے۔ اگر انسان ایسی حالت میں ہو کہ وہ رشتہ دار، مساکین اور مسافروں کے مذکورہ بالا حقوق ادا نہ کر سکے تو فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ وہ نرمی کا رویہ اختیار کرے، ان سے وہ معذرت کرے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو قرآنی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ بہت ساری، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے تعارف کے اندر بھی پڑھا تھا، تو یہ دفعات جو ہیں بہت ساری ہیں۔ یہ کوئی ایسے انفرادی دفعات نہیں ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کہے کہ میں بس انفرادی طور پر جو ہے معاشرے سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے ان پہ جو ہے میں عمل کروں گا۔ اور یہ کوئی یعنی اخلاقی تعلیمات بھی نہیں ہے، کہ کوئی محض ریکمنڈیشنز بھی نہیں ہیں، بلکہ آگے چل کر مدینہ طیبہ کے معاشرے اور ریاست میں انہی کی بنیاد پر صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے جو احکام دیے گئے، اس کی جو فاؤنڈیشن، اس کی جو بنیاد یہاں پہ جو ہے وہ دی گئی ہے، اسی نے چل کر آگے جو اسی کی بنیاد پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اسی کی بنیاد پہ وصیت اور وراثت اور وقف جو ہے انڈاؤمنٹ کے جو ہے طریقے مقرر کیے گئے۔ یتیموں کے حقوق پر نہ صرف زور دیا گیا بلکہ ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا۔ ہر بستی پر مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ اگر وہ وہاں پہ جائے تو کم از کم 3 دن اس کی جو ہے وہ ضیافت کی جائے۔ اس کے ساتھ معاشرے کا اخلاقی نظام عملی طور پر ایسا بنا دیا گیا کہ پورے اجتماعی ماحول میں جو ہے فیاضی اور ہمدردی اور تعاون کی روح جو ہے جاری و ساری ہو گئی، اور مسلمانوں کی فکر مندی کا یہ عالم ہو گیا کہ ایک دوسرے کے گھروں کی پاسداری کرنے لگے، کہ ہر ممکن طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہمارا کوئی بھائی ضروریات کے ہاتھوں پریشان تو نہیں ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین نے ہر شخص کی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو کفیل سمجھا، اور ہر یتیم اور ہر مسکین اور غریب آدمی کو اس کا حق دیا، اور اسی کی بنیاد پر یہ وہ تعلیمات تھی جن کی بنیاد پر، جن کو جو سمجھ لینے کے بعد اور جن کی جو ہے معاشرے میں تنفیذ کی ضروریات کو سمجھ لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میری ریاست کے اندر اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ وہ ہیں اسلامی تعلیمات، وہ اسلامی نظام کی دفعات جنہوں نے آگے چل کر جو ہے ایک عظیم اسلامی نظام اور ان کی بنیاد، ان تعلیمات کی بنیاد پر ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم کیا۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ، اور جعل بنانا آپ کو پتہ ہے، وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تو بنا یدا کا۔ اچھا دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ وہی ہے نفی عمر کے صیغے، یہ نفی امر ہے، یعنی یہ اس میں ہے جیسے امر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ نہیں بھی اس طرح، ایک بھی اس طرح کی ایک حکم ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو، امر یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو۔ تو یہ اسی طرح اس میں صیغے ہیں سارے۔ ولا تجل، اور تو نہ کر، یدا کا اپنے ہاتھ کو، اور تو نہ بنا اپنے ہاتھ کو مغلولتاً الی عنقک، مغلولہ جو ہے جو چیز بندھی ہوئی ہو، جو ہے عنق جو ہے گردن کو کہتے ہیں، اپنی گردن کے ساتھ اپنے ہاتھ کو نہ باندھ۔ غلہ یا غلو، غلن جو ہے بندھا ہوا ہونا کسی چیز کو، تو مغلول وہ چیز جو بندھی ہوئی ہے، اور مغلولہ بندھی ہوئی، عنقے کا گردن جو ہے کا لفظ جو ہے یہ بھی جو فیمنن ہے، اسی لیے جو ہے مغلولتن آیا ہے، فیمنن آیا ہے، الی عنقے کا، تو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ اس کو۔ ولا، اچھا یہاں پہ عنق جو ہے گردن کے لیے عام لفظ کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اردن جو ہے رقبہ کے جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی گردن کے
معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ رکب جو خاص طور پر گردن کا جو پچھلا حصہ گدی ہوتا ہے وہ جو ہے پچھلے حصے کے لیے، اور جید آپ کو پتہ ہے بھی لفظ ہوتا ہے، فی جیدہا خبلوں میں مسد، وہ بھی گردن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جید جو ہے وہ لمبی اور خوبصورت گردن کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے وتین، وہ جو ہے جو شہرگ ہے انسان کی، وہ خاص طور پر گردن کے سامنے کا حصہ، رکب جو ہے رکبہ گردن کے پیچھے کا حصہ، اور جید جو ہوتی ہے وہ خوبصورت لمبی گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اونک جو ہے گردن کے لیے ایک جنرل لفظ ہے، تمام کے اوپر یعنی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ولا تبسطها، پہلے یعنی اپنی گردن کو ہاتھ کو باندھ کے نہ رکھ گردن سے، ولا تبسطها۔ دیکھیں یہ جو کنسپٹ ہے نا گردن کو باندھ کے رکھنے کا، تو دیکھیں انسان جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر پیسے دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، انسان اپنے ہاتھ کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، آگے لمبا کرتا ہے ہاتھ کسی کو دینے کے لیے۔ تو اس کا یہ ایک یعنی محاورہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے تو آپ دے نہیں سکیں گے، تو یہ اس وجہ سے بخل کے معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ولا تبسطها كل البسط، یہ بسط جو لفظ ہے یہ کھولنے کے معنوں کے اندر آتا ہے، اور نہ کھول، ولا تبسطها، اور نہ کھول تو اس کو، یعنی اپنے ہاتھ کو، اور ہاتھ بھی بائی دی وے ہاں دیکھیں آیا ہے فیمنن کا صیغہ ہے، اس لیے اردو میں تو ہاتھ مذکر استعمال ہوتا ہے، عربی میں حیران کن طور پر آپ حیران ہوں گے کہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے وہ تمام اعضاء جو دو کی صورت میں، جوڑوں کی صورت میں، جیسے 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، جو ہے 2 ہونٹ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، یہ سارے فیمنن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور نہ کھول تو اس کو، یعنی ہاتھ کو، کل البسط، پورے کا پورا کھلا، یعنی پورے کا پورا نہ کھول تو، فتقعدا، پس کے، تقعدا تو بیٹھا رہے، قعدہ بیٹھنا، ملومن محسورا، ملامت کیا ہوا، جو ہے وہ ملومن ملامت کیا ہوا، اور محسورا حسرت زدہ۔ بسط یبسط بستن تو پھیلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قعدہ بیٹھنے کے معنوں میں، اور جو ملومہ ہے یہ لاما جلوما لومن، لومت لائن، آپ کو پتہ ہے ایک عربی محاورہ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا جو ہے پاس رکھنا، خیال رکھنا، لاما جلوما لومن، ملامت کرنا، تو ملوم جو ہے ملامت کیا ہوا مفعول ہے۔ اسی طرح جو حسرا، یاسر و حسرن، حسرت کرنا ہونا، اور محسور جو ہے وہ حسرت کیا ہوا، یعنی حسرت زدہ، یہ بھی مفعول ہے، ملومن بھی مفعول ہے، محسورن بھی جو ہے مفعول ہے۔ تو بیٹھا رہ جائے ملامت کیا ہوا، حسرت زدہ یعنی ہو کر۔ ان ربا کا، بے شک تیرا رب، یبسطو رزق، رزق کو پھیلاتا ہے، جو ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن، اس کے لیے جو یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے وہ رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ جو قدرہ ہے لفظ یقدر، یہ قدرہ کا معنی تو ہوتا ہے، جو اپنا معنی جو ہے وہ یعنی قدرہ یقدر و قدرہ، رزق تنگ کرنا ہوتا ہے، اس کا اپنے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا، دیکھ بھال کرنا، تدبیر کرنا۔ لیکن اگر یہ لفظ جو ہے رزق کے ساتھ ہو، جیسے یہاں پہ بھی ہے یبسط رزق لمن یشاء ویقدر، یعنی یہ رزق کے ساتھ جو ہے وہ جو منسوب ہو گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے رزق تنگ کرنا، یعنی بڑا قدر ناپ تول کے رزق دینا، کم کرنا، رزق گھٹا کے دینا، رزق تنگ کرنا۔ انہو، بے شک وہ ہے، کانا عبادی، بے عبادی، بے شک وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کے ساتھ، یعنی بندوں کے حال پر یا بندوں کے حال سے، خبیرن، بہت اچھی طرح خبردار، بصیرن، بہت اچھی طرح دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ بری طرح باخبر ہے بندوں کے حال سے اور اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ کوئی ساتھی ان آیات کی ترجمہ پڑھا؟ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز بہن اور بھائی، اب دیکھیے کہ یہاں پہ ان آیات کے اندر تھوڑی سی چند آیات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عظیم جو ہے وہ حکمت کے بنیاد اصول بیان فرمائے ہیں، اور یہاں بھی ایک اور جو اسلام کی نظام زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے جو ہے اس ایک جو ہے اصول کا ذکر ہے،
اور وہ ہے توازن، جو اسلامی نظام زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے جو ہے. یعنی یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ یدک کا مغلولتاً، ہاتھ کا بندھا ہونا، ان کے کا یعنی اپنے گردن کے ساتھ ہاتھ کا بندھا ہونا، اور تبسطھا، اور اس کا کھلا ہونا. تو یہ دونوں استعارے ہیں، یعنی گردن ہاتھ سے بندھا ہونا استعارہ ہے بخل کا، اور ہاتھ کا کھلا چھوڑ دینا استعارہ ہے فضول خرچی کا. تو یہاں پہ دونوں ہے، یعنی افراط ہو یا تفریط ہو، یعنی دونوں چیزیں جو ہے نا ایکسٹریم ہے، کہ بالکل بخل اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یا پھر بالکل ہی مال کو بہت زیادہ جو ہے اور بے جا طور پہ اڑانا، جو ہے یہ دونوں افراط و تفریط پہ مشتمل رویے ہیں، بیہیویئرز ہیں. ان دونوں سے اسلامی نظام زندگی کے توازن کا جو بنیادی اصول ہے اس کے اندر خلل پڑتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، یعنی تمام امور کے اندر جو زندگی کے امور ہیں تمام کے تمام، ان کے اندر جو درمیان کا راستہ ہے جو وہ سب سے بہترین راستہ ہے چلنے کے لیے. اچھا، سابقہ آیات میں اسراف اور تبذیر کی ممانعت وارد ہوئی تھی. یہ اس کے بارے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت کر دی گئی ہے یہاں پہ، کہ آدمی نہ تو ایسا کرے کہ اتنا بخیل ہو جائے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے. اس لیے کہ اگر انسان استطاعت کے باوجود کسی غریب کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھے تو لوگ اسے پھر نفرت اور حقارت کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے کہ دیکھو یہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اور نہ اتنا زیادہ خرچ کرو کہ اس کے بعد بالکل خود خالی ہاتھ بیٹھ کے ہو کے رہ جاؤ، اور اگر تم فضول خرچی کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مفلس و کنگال ہو جاؤ گے، اور اپنی معاشی طاقت کو جو ہے بالکل ضائع کر دے گے، اور دوسروں کے جو حق تم پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں معاشرے کے اندر، وہ حقوق ادا کرنے سے بھی قاصر ہو رہ جاؤ گے. تو یہ بات یہاں پہ فرمائی ہے. اور دیکھیں یہ دفعات بھی بار بار میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ ساری تعلیمات انکلوڈنگ یہ دفعات بھی محض کوئی اخلاقی تعلیم نہیں تھی جو انفرادی ہدایات تک محدود رہ جاتی، بلکہ یہ صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک صالح معاشرے کو اخلاقی تربیت، اجتماعی دباؤ اور قانونی پابندیوں کے ذریعے سے بیجا مال صرف کرنے کی روک تھام کرنی چاہیے. یہ بالکل بنیادیں جو ہے اٹھائی گئی تھی. تو آگے چل کر جو ہے وہ بالکل ہوا بھی ایسا ہے، اور اب یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بھی صحیح. آگے چل کر پھر کیا ہوا، مدینہ کی ریاست میں ان دونوں دفعات جو ہیں یہ والی، ان کی صحیح ترجمانی بالکل مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم تھے، اور ان کو جب اسلامی معاشرہ جو اپنے جغرافیائی حدود کے اندر وجود میں آیا تو پھر ان کی عملی صورت کی جو ہے وہ کس طریقے سے سامنے آئی. ایک طرف فضول خرچی اور عیاشی کی بہت ساری صورتوں کو از روئے قانون جو ہے حرام کر دیا گیا، اور دوسری طرف بالواسطہ طور پر قانونی تدابیر سے بیجا اسراف مال کی روک تھام کی گئی. اور تیسری طرف پھر کیا کیا گیا، معاشرتی اصلاح کے ذریعے سے بہت سی ان رسموں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا جن میں فضول خرچیاں کی جاتی تھیں، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے. پھر حکومت کو یہ اختیار دیے گئے کہ اسراف کی نمایاں ترین جو صورتیں ہیں ان کو اپنی انتظامی حکم کے ذریعے سے روک دے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں جو ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ جیسے ولیمہ ہے تو ولیمے کے اندر آپ 10 20 20 30 ڈشز جو ہے نہیں دے سکتے. تو اگر حکومت چاہے تو یہ اسلام کے اندر، اسلامی نظام حیات کے اندر حکومت کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ انتظامی طور پر وہ ایسی پابندیاں لگا سکتی ہے جس سے یہ چیزیں جو ہے محدود، انسانی جو ہے مختلف اعمال جو ہے وہ خاص طور پر جو اسلام کے ساتھ جو چیزیں کمپیٹیبل نہیں ہیں ان کو محدود کیا جا سکے. فرمایا آگے یہ جاری ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو. دیکھیں سارے کے سارے امر کے صیغے آ رہے ہیں، یہ حکم آ رہے ہیں لوگوں کے لیے. اولادکم، تم اپنی اولاد کو نہ قتل کرو. خشیت املاق، خشیت جو ہے ڈر کے بعد، خشیت اسی سے لفظ خشیت بھی ہے، لیکن یہ خصوصی قسم کا ڈر ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جو ہے وہ عزت نہ ہو. املاق مفلس ہونا جو ہے وہ مفلس ہونے کے ڈر سے. خشیت ایسا ڈر جس میں کوئی تعظیم نہ ہو. اور املاک جو ہے ملکا املکا، یہ ملکا میم لام قاف تو جو اس کا مادہ ہے اس کی جو چوتھی فارم ہے باب فعال، املکا جملے کو املاکن جو ہے یہ فقیر اور محتاج ہونا اس کے معنی ہے. تو تم مفلس یا فقیر ہونے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نخنو، ہم ہیں، نرزقہم، ان کو رزق دینے والے، ہم ہی ہیں ان کو رزق دینے والے.
دیکھو نرزقہم نخنو اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن فرمایا نخن پہلے جو ہے وہ لایا گیا ہے تاکہ جس میں جو ہے وہ معنی میں حسر پیدا ہوتا ہے، ہم ہی ہیں، ہم ہی تو ہیں جو ہے ان کو رزق دینے والے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، جو یہ ہے تم کو بھی، یعنی تمہیں بھی، وہی اصل تو مطلب ہے تم ہی کو، تم سب کو بھی، یعنی ہم رزق دیتے ہیں، تو اس کا جو جب اردو میں کہیں گے تو کہیں گے تمہیں بھی، ان کو بھی تو ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی. ان قتلہم بے شک قتلہم ان کا قتل، کانا ہے، خطأً کبیرہ بہت بڑی جو ہے وہ گناہ ہے. خطا جو ہے آپ کو پتہ ہے گناہ کبیرہ یعنی گناہ کے معنی کے اندر، خطا کے معنی کے اندر، غلطی کے معنی کے اندر. ولا تقربو اور نہ جاؤ تم قریب جاؤ. یہ بھی دیکھیں فعل نہیں ہے، یعنی سارے امر اور نہیں کے صیغے، یہ کرو یہ نہ کرو. ولا تقربو اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، لا تقربو زنا تم قریب نہ جاؤ زنا کے. اب آپ ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ زنا ہے اس کے جو ہے سپیلنگ دیکھیں آپ، الف لام زے جو ہے تشدید کے ساتھ ڈبل زے اور نون اور پھر جو ہے وہ الف مکسورہ یا اس کو مکسورہ الف ہی کہتے ہیں جو ہے. تو یہ زنا کی مخصوص قرآنی املا ہے. اب ماڈرن عربک کے اندر جو ہے یہ زے نون الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اردو میں بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ بالکل جو ہے یہ ایک خاص قرآنی اصطلاح ہے، اور یہ اہل حجاز کی املا تھی، یہ والی اصطلاح جو تھی اہل حجاز. جبکہ جو بنو تمیم جو لغت استعمال کرتے تھے اس میں وہی والی جو ہے وہ املا تھی، جو الف لام زے نون الف نا، جو عام اردو میں اور عربی میں آج کل ماڈرن عربی میں جو لکھا جاتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رہے، یہ اللہ کی سوال بھی آ سکتا ہے کہ یہاں پہ قرآن مجید میں اس طرح یہ زنا کیوں لکھا گیا اس طرح. تو یہ ایک مخصوص املا ہے جو وہاں پہ اس وقت رائج تھی الحجاز کی. انہو کانا بے شک وہ ہے، انہو بے شک وہ یعنی زنا، کانا ہے، فاحشتن بہت بڑی بے حیائی. فاحشہ ایسی بے حیائی کو کہتے ہیں جس کی جو کھلی ہو یا جس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہوں، وہ فاحشہ ہے. وسا اور برا ہے، سبیلا راستہ، اور برا ہے بہت برا ہے یہ راستہ جو ہے. سا یسو سون برا ہونا، برا کرنا، تو سا اسی سے جو مذہبی بہت ہی برا ہے یہ راستہ. ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو النفس التی اس نفس کو جو کہ جس کو کہ یعنی حرم اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ سوائے اس کے بلا کا کے ساتھ، یعنی اللہ نے حرام ٹھہرایا، اللہ نے یہاں پہ ترجمہ مس ہو گیا حق کے ساتھ، یعنی حرم جو حرم تحریما حرام کرنا. ومن قتلا اور جو قتل کیا گیا، قتلا یہ پیسے وائس ہے، ومن قتلا اور جو قتل کیا گیا مظلومن مظلوم ہوتے ہوئے، جس کو یعنی مارا گیا ہے مظلوم ہوتے ہی، فقد تو کے پاس جعلنا بنا دیا ہم نے لولیہ اس کے ولی کے لیے، اس کا جو پیچھے وارث ہے ولی ہے اس کا جو ہے اس کا سلطانہ ایک اختیار، تو اس کے ولی کے لیے ہم نے ایک اختیار بنا دیا ہے. فلا پس نہ یسرف اسراف کرو فی القتل قتل میں، تم حد سے نہ بڑھو. ابھی ہم نے پڑھا تھا اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا، تو پھر قتل میں حد سے نہ بڑھو. انہو بے شک وہ یعنی وہ جو ہے ولی جو ہے کان منصورہ اس کی مدد کی گئی ہے، اس کو مدد دی گئی ہے. تو یہ کس قسم کی مدد دی گئی ہے یہ اس کو نہیں کھولا گیا، کیونکہ آگے اسلامی قانون نافذ ہونے جا رہا تھا، اس کی تفصیلات آنے والی تھی جو بعد میں تفصیلات بتائی گئیں. ابھی اس موقع پہ صرف اتنا بتایا گیا اس کی مدد کی گئی ہے، قانونی طور پر اس کی مدد کی گئی ہے. کیسے قانونی طور پر مدد کی گئی ابھی انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کو اس ساتھ ترجمہ پڑھ دیں گے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ بھٹکو، وہ بہت بڑا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی.
جزاک اللہ خیر۔ آپ انگریزی ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف چیزوں کے جو ہے یہ جو احکام ہیں ان میں جو ہے ساتھ نمبر دیے گئے، رومن نمبر 7 اور 8 اور 9 اور 10 اور 11 اس طرح کے دیے گئے۔ تو یہ اصل میں وہ احکام ہیں ان آیات کے اندر کہ کہ یہ کام کرو اور یہ کام کرو اور یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، تو یہ وہ نمبر دیے گئے ہیں۔ تو کتنے زیادہ احکام دیے گئے ہیں یہ وہ ہیں، اگر آپ if you are wondering کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ قتل اولاد کی جو ہے ممانعت کی گئی ہے، اور یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ قتل اولاد کو رزق کے ساتھ جوڑا گیا۔ ایک یہ ماڈرن کنسیپٹ بھی ہے آج کل جو بہت زیادہ جو ہے دور جدید کے اندر جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات بھی کی جاتی ہے، اور ایک ریلیٹیولی مشکل ٹاپک بھی ہے۔ تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں عزیز بہن اور بھائیوں کہ آپ تھوڑی سی اس پہ توجہ رکھیں، ان آیات کی جو تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہی وہ چیز ہے جو اولاد کے قتل میں اور تحدید نسل کو جو ہے محدود کرنے کے اندر جو ہے اس کے تصور کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی تصورات کو پھر جو ہے موضوع بحث بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیچھے فرما دی تھی کہ انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا، اس سے پہلے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ بھی فرمایا تھا کہ رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، یہ اس کی مشیت ہے جس نے انسانوں میں رزق اور وسائل رزق میں تفاوت اور درجات رکھ دیے، کسی کو زیادہ رزق دے دیا، کسی کو زیادہ کم دے دیا ہے۔ یہ جو تفاوت رکھا ہے، یہ جو تنوع رکھا ہے، یہ جو فضائل میں درجات رکھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھے۔ اس میں اگر مصنوعی طور پر مساوات کی کوشش کی جائے گی تو یہ یقینی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر دخل اندازی ہوگی۔ دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کے اندر، دنیا کے تمام 8 ارب انسانوں کے اندر جو ہے وہ مساوات ہو، تمام حساب سے وہ جو ہے وہ اپنی کاوشوں کے حساب سے بھی، اپنی فیکلٹیز، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، دستے بازو کی قوت کے حساب بھی، ہر لحاظ سے، اور جو ان کو پاس مال و دولت ہے وہ بھی اس میں برابر ہو۔ یہ بالکل ہے، اور یہ وہ بنیادی غلطی تھی جو ہے سوشلزم اور کمیونزم کی، کہ اس انسانوں کے ان درجات کے اندر، تفاوت اور تنوع کے اندر انہوں نے تھیوریٹیکلی یہ کہا کہ اس میں جو ہے مساوات لانی چاہیے۔ تو یہ ان کی ایک بنیادی غلطی تھی۔ جس طرح افراد کو ان کی محنتوں کے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کم و بیش رزق عطا فرماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اسی طرح قوموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کا یہی پیمانہ رکھا ہے۔ نہ افراد کو یہ غلط فہمی ہونی چاہیے کہ رزق کے وہ خالق ہیں، اور نہ قوموں کو اس گمراہی کا شکار ہونا چاہیے کہ وسائل رزق کے وہ مالک ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے رزق کا بجٹ خود بنانے لگتا ہے، اور جب جو دیکھتا ہے کہ رزق کمانے والے ہاتھوں، یعنی رزق جو ہے وہ محض کمانے والے ہاتھوں سے وجود میں آتا ہے، جیسے کیپٹلزم کے اندر یا جو مادی وجود، جو مادی بنیادوں پہ جو معاشرے وجود میں آتے ہیں، ان کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ رزق صرف کمانے والے ہاتھوں میں وجود میں آتا ہے، اسی لیے اس نے مرد و عورت اور تمام بچوں کو اور گھر کے تمام افراد کو اس بھٹی کے اندر جھونک دیا ہے۔ تو پھر وہ ایسے افراد کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے جس سے جو انسان کسب، جو انسان کو مال بنانے میں اور مال کریٹ کرنے میں جو ہے انسان کو مدد نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو، جو ہمارے کام کی نہیں ہیں۔ اس لہٰذا یہی وہ جہالت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں قتل اطفال اور اسقاط حمل کے جرائم جو وجود میں آتے ہیں، یا پھر جو فیمیل انفینٹیسائیڈ ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ فیمیل بچیوں کا جو ہے وہ قتل کیا جانا، کہ یہ تو کسی طریقے سے بھی جو ہے ہماری معیشت کے اندر کوئی رول ادا نہیں کرتی، تو اس لیے پھر ان کا قتل عام بھی دنیا کے اندر، یا پھر آپ ابھی بھی بعض معاشرے ہیں جیسے ہندوستان کے معاشرے کے اندر یہ اسقاط حمل جو ہے، یہ اس کے پیچھے سب سے بڑی بنیادی وجہ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ عورت اس طریقے سے جو ہے وہ معیشت کے اندر، یا گھر کی معیشت کے اندر، یا خاندان کی معیشت کے اندر وہ کردار ادا نہیں کرتی جو مرد کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جو ہے اسقاط حمل کے ذریعے سے جو ہے عورت کو مار دیا جاتا ہے، فیمیل فینٹیسائیڈ۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے جاہلیت کے زمانے کی کوئی رسم تھی، بلکہ آج بھی بڑی پوری شدت کے ساتھ یہ جو ہے موجود ہے۔ نومولود بچیوں کا قتل، اسقاط حمل، ضبط ولادت، تحدید نسل اسی جاہلی سوچ کے شاہکار ہیں۔
یہ اس جن کے پیچھے یہی سوچ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایڈریس کیا ہے، جس کے پیچھے وہی مشترکہ فکر ہے کہ اتنے انسانوں کو رزق کہاں سے آخر ملے گا۔ تو لیکن آپ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ قرآن کے جو ہے پڑھنے والے، آپ حامل قرآن ہیں اور ہم حامل قرآن امت ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے یہاں ہمیں جو ہے اس کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن نے یہاں ان معاشی بنیادوں کو بالکل منہدم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو قتل اولاد کے پیچھے جو ہے، یا تحدید نسل کے پیچھے، یا ضبط ولادت کے پیچھے، یا جو ہے فیمیل انفینٹیسائیڈ کے پیچھے، اسقاط حمل کے پیچھے جتنی سوچ کا فرما ہے، قرآن نے اس کو تباہ کر کے اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید نے ان بنیادوں کو منہدم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کر سو۔ اس میں یہ چیز خود بخود شامل ہے کہ یہ قتل محض پیدا ہونے کے بعد کا نہیں ہے، بلکہ اس میں اسقاط حمل اور منع حمل کی تدابیر بھی جو اس میں شامل ہے۔ تحدید نسل یعنی نسل کا محدود کرنا، نسل کو محدود کرنا یا نسل کو ختم کرنا، اور ضبط ولادت کی بین الاقوامی تحریک کے پیچھے آپ کو پتہ ہے، یہ ہمارے کامن نالج میں ہے ہسٹری کے، کہ مالتھوس کے نظریات کا فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص تھا مالتھوس، بالکل جو ہے 18ویں صدی کے آخر میں اس کے نظریات ہیں، جس نے کہا تھا کہ دیکھیں بہت جلد زمین پر انسانوں کے لیے وسائل ختم ہو جائیں گے، اور اگر آبادی کی رفتار اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو پھر جو ہے کہ پھر یہ معاملات جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور انسان بھوکے مریں گے۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ انسانوں کی آبادی جو ایکسپوننشلی بڑھتی ہے، یعنی 2 4 6 اس طرح بڑھتی ہے، اور جو ہے جو انسانی وسائل ہیں وہ ارتھمیٹیکلی جو ہے وہ بڑھتے ہیں، 1 2 3 کی رفتار سے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، لیکن تاریخ نے، یہ آپ کو جاننا چاہیے اس کے بارے میں، یہ انسان معلومات رکھنی چاہیے کہ اس نے غالباً 1798 میں یا 1790 کے بعد کے جو ہے دہائی تھی، اس میں یہ اپنے نظریات جو ہے مالتھوس نے اپنے پیش کیے تھے۔ لیکن 1800 سے سن 1800 سے اب 21ویں صدی کا پہلے ربع میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے خود ہی مالتھوس کے نظریے کو جو ہے تاریخ نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ سن 1800 میں انسانی آبادی محض 1 ارب تھی، اور آج 8 ارب ہے، اور آج ہم اس وقت کی نسبت 10 گنا زیادہ پیداوار حاصل کر رہے ہیں، جبکہ ابھی سینکڑوں گنا زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ آبادی کی نسبت سینکڑوں گنا آبادی بھی زیادہ ہو جائے تو بھی ہم جو ہے اس قابل ہوں گے کہ ان کے مطابق جو ہے زمین سے پیداوار حاصل کر سکے۔ تو کھانے والوں کو گھٹانے کی کوشش کرنے کی بجائے وسائل اور رزق کو بڑھانے کی جو ہے کوشش کی جانی چاہیے۔ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں، نحن نرزقہم وایاکم۔ ان الفاظ کے ذریعے انسان کے ذہن کو اس معاملے میں تخریب کی بجائے تعمیر کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ دیکھو، تعمیر یہ مسائی یہ ہیں، اپنی قوتیں اور قابلیتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطرت قانون کے مطابق رزق کی افزائش میں کیجئے، رزق کو اضافہ رزق میں کہ دیکھیں کہ یہ وہ رزق کے افزائش کے طریقے ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم 200 سال پہلے کی نسبت یا 150 سال پہلے کی نسبت ہم جو ہے یہ 100 سال کی جو پہلے کی نسبت جو ہے ہم تقریباً 10 گنا زیادہ افزائش اور پروڈیوس پیدا کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ جو انسان موجود ہے وہ اپنا رزق کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، وہ اس کو خدا کے فراہم کردہ پیداواری وسائل پر عمل کر کے حاصل کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ آئندہ والی نسلوں کے لیے بھی درست رہے۔ تو تم کو چاہیے کہ مزید پیدا ہونے والوں کو خدا کے پیداواری مسائل میں مزید عمل کرنے پر نہ لگاؤ بلکہ اور خود جو ہے وہ پیدا ہونے والوں کی آمد کو جو ہے تم روکنے لگو۔ یہ نہ کرو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، جو تمہیں علم دیا ہے، جو تمہیں وسائل دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے مزید وسائل کو ایکسپلور کرنے اور ان کو بڑھانے اور ان سے زیادہ سے زیادہ پروڈیوس حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوششیں اور کاوشیں کرو۔ یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ اچھا دیکھیں، اب پروہیبیشنز بھی ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ، اور پروہیبیشنز کیا ہیں، منہیات جو ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلے زنا کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ وہ برائی ہے جو معاشرے کی جڑ پر کلہاڑا جو ہے چلا کر اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ صالح معاشرہ کی بنیاد ایک صالح خاندان ہے، اور صالح خاندان جو ہے صحیح فطری جذبات کے ساتھ اسی صورت میں وجود پذیر میں آ سکتا ہے جب والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق صحیح خون کا ہو، صحیح نسب کا ہو، پاکیزہ رحمی رشتے پر استوار ہو۔ اگر یہ چیز مفقود ہے تو خاندان اور
خاندان خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ فطری اور روحانی جذبات اور عواطف سے محروم ایک حیوانات کا ایک گلا ہے، اور حیوانات کا کوئی گلا کسی سالے معاشرے کو بنیاد نہیں بن سکتا، اور نہ کسی سالے تمدن کا کوئی مقدمہ بن سکتا ہے۔ یہ بات بہت اہم جو ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اور یہ میں زنا کی ممانعت کا مسئلہ نہیں ہے، اور میں اس کی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب ہی نہ جائے، یعنی اس کی قربت اور اس کے محرکات جو ہیں اس کی بھی ممانعت ہے، اس کے حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں، اور یہ معاشرہ بھی جو ہے اس میں، یعنی دونوں کے لیے، افراد کے لیے اس میں کیا حکم ہے کہ وہ محض فعل، یہ زنا کا فعل ہے، اس سے ہی بچنے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ زنا کے جتنے مقدمات ہیں اور اس کی ابتدائی محرکات سے بھی دور ہیں جو اس کی طرف جو ہے لے جانے والے ہیں۔ اور معاشرے کے لیے اس کے حکم کے معنی یہ ہیں کہ یہ معاشرے کا فرض ہے، یعنی جو معاشرہ اور اس کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کا جو نظم ہے، اس کی جو گورننس ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا اور محرکات زنا اور اسباب زنا کے سدباب کرے، اور اس غرض کے لیے قانون سازی کرے، تعلیم و تربیت سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے، اور معاشرتی زندگی کا جو ہے مناسب تشکیل سے، اور دوسرے تمام مؤثر تدابیر کو اختیار کر کے یہ کام جو ہے معاشرے کے ذمے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو منشور قرآنی کی جو یہ دفعہ ہے اسلامی نظام حیات میں کس تبدیلی کا عنوان بنی، جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فاؤنڈیشن ایک بنیاد بچھائی تھی جو ہے احکامات کی، تو اس کی بنیاد پہ آگے جا کر جو ہے کیسا اسلامی نظام حیات وجود میں آیا۔ یہ قرآنی دفعہ اسلامی نظام زندگی کی ایک وسیع باب کی بنیاد بنی ہے۔ پھر اس کی منشا کے مطابق زنا اور تہمت زنا کو فوجداری کرمینل آفنس قرار دیا گیا ہے، کوگنائزیبل آفنس تھا، پردے کے احکامات جاری کیے گئے، فواہشات کی جو ہے وہ روک تھام کی گئی ہے، جتنے بھی یہ نوڈیٹی اور جتنے بھی یہ جو پورن ہے اس کی جو ہے وہ سختی سے اس کو روک دیا گیا قانوناً۔ شراب، موسیقی، رقص اور تصاویر پر جو زنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں ان پر بندشیں لگائی گئی ہیں۔ ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جڑ کٹ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو پھر سے ریورس کر دیا، لیکن یہ اسلامی نظام کی جو ہے وہ رحمتیں اور خوبیاں ہیں جو اسلام نے ہمیں جو ہے وہ عطا کی تھی۔ قتل انسان کی جو ہے ممانعت کی گئی ہے، اور قتل انسان کی ممانعت کے اندر جو ہے سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ قتل نفس سے پہلے زنا کی حرمت کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کسی انسان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑی برائی ہے، زنا کی صورت میں کسی عفیفہ کی عفت اور حرمت کا قتل انسان کے قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی قتل اتنا بھیانک جرم ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ساری دنیا کا چلا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے جو ہے وہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس سے بدتر ہے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے، یعنی جو ہے یعنی پوری دنیا چلی جائے وہ کم تر ہے اس بات سے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا۔ یہ لفظ کم تر ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ الْمُسْلِمِ، یعنی دنیا کا چلا جانا ایک مسلم کے قتل سے بھی جو ہے یہ زیادہ کم تر وہ ہے۔ قتل نفس سے مراد صرف انسان کا قتل ہی نہیں ہے دوسرے، بلکہ اس میں اپنے آپ کو بھی قتل کرنا ہے، یعنی خودکشی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ تصور حرمت جان اسلام کا ایک امتیاز ہے، دیگر جو معاشرے دنیا میں موجود ہے ان میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی جان کا مالک ہے اور اس کو اپنی جان تلف کرنے کا حق اور اختیار ہے، لیکن اس قرآن تصور کے مطابق یہ جان بھی، انسان کی اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہم اس کے ختم کرنے کے تو درکنار اس کے کسی بیجا درے کے بھی مجاز نہیں ہیں۔ تو بعد میں اسلامی قانون نے قتل بالحق کو جو فرمایا کہ اللہ بالحق، تو حق کی جو صورتیں ہیں ان کو 5 صورتوں تک محدود کر دیا۔ یہ وہ 5 صورتیں ہیں جن میں صرف انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بڑی محدود ہیں اور لیمیٹڈ ہے، اور وہ ہے کہ قتل عمد کے مجرم سے جو قصاص کی صورت کے اندر، دین حق کے راستے میں یعنی جو اسلامی ریاست ہے اس کے میں مزاحمت کرنے والوں سے جو دین حق کے راستے میں جو مزاحمت کرنے والے ہیں یعنی کفار سے جنگ کی صورت کے اندر، اور اسلامی حکومت کے جو باغی ہیں جو اسلامی حکومت کا تختہ الٹنا چاہیں وہ، اور شادی شدہ زانی مرد یا عورت
ان کو جو قتل کرنا، سنسار کرنا، اور مرتد. تو یہ صرف 5 صورتیں ہیں جن میں قتل جو ہے جائز ہے. مقتول کے ولی کو سلطان عطا کرنے سے مراد یہاں پہ ان کو حجت دینا ہے جس کی بنیاد پر وہ قصاص کے مطالبہ کر سکتے ہیں. اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدعی حکومت نہیں ہے بلکہ مقتول کے اولیاء ہیں، اور وہ قاتل کو معاف کرنے اور قصاص کی بجائے خون بہا لینے پر بھی راضی ہو سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ بات ہے. تو آگے آیا ہے، آخری آیت ہے اصل میں. ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، باقی آپ پہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو دیکھ لیے گا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ، قریب یتیم کے جو وَلَا تَقْرَبُوا، قریب جاؤ، مال اليتیم، یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر بالتی وہ طریقہ، ہی آسن جو سب سے بہترین ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو. اشدہ جوانی کے زور کو کہتے ہیں، یا زور یا جوانی کا زور یا جوانی مراد ہے. وَأَوْفُوا، اور پورے کرو، بالعہد، عہدوں کو پورا کرو. ان العہد، بے شک عہد کو، بے شک عہد کانا ہے، مسئولہ اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی، یعنی ہوگی جواب دہی اس کے بارے میں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا بھرو پیمانے کو، کیل پیمانہ، اذا کلتم، جب تم ناپو، تو پورا بھرو پیمانہ. جو کالا یکیلو کیلن، ماپنا، کیل جو ہے غلے سے پیمانہ بھرنا. ہم سورہ جو ہے یوسف کے اندر بھی اس کو تفصیلاً پڑھائے تھے. وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس، ترازو سے، المستقیم، سیدھے ترازو سے جو ہے وہ وزن کرو. یہ قسطاس جو ہے ترازو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ذالک خیرن، یہ ہے سب سے بہترین طریقہ، یعنی سب سے بہترین مطلب ہے طریقہ ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور سب سے بہتر ہے تعویل کے انجام کے لحاظ سے. یہ والا جو ہے ان آیت کے کچھ حدیثیں دونوں پڑھ دیں. مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھرو، بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. آپ جو ہے نا جب دیکھ لیں اس کو، اسلام نے یتیم کے مال کی جو حرمت بیان کی ہے، اسلام نے جتنے بھی کمزور اور پسماندہ طبقے ہیں ان کو پوری طرح اسلام نے پروٹیکشن دی ہے. فرمایا کہ یتیم کے مال کے پاس پھٹکنا، یعنی صرف وہی مداخلت جائز ہے جو ان کے مال کی حفاظت اور نشو و نما کے لیے ہو. اور یہ بھی جان لیں کہ یہ بھی محض کوئی قانونی اور اخلاقی ہدایت نہیں تھی، بلکہ آگے چل کر اسلامی حکومت جب قائم ہوئی تو یتامہ کے حقوق کے لیے انتظامی، قانونی، دونوں طریقے استعمال اور تدابیر اختیار کی گئیں، جن کی تفاصیل ہمیں جو ہے فقہ اور حدیث کتابوں میں ملتی ہے. پھر آگے ایفاء عہد کی ہدایت کی گئی ہے. اس میں جتنے عہد آتے ہیں، چاہے وہ عہد جو ہے انسان کے رب سے ہیں، اپنے آپ سے ہیں، یا انسانوں کے ساتھ ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے ان کو پورا کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. اور اس کی پوری تشریح جو ہے اور تفصیل جو ہے سورہ مائدہ کے اندر، جس کو جو ہے عہدوں کی صورت بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورے کی گئے. اور یہ بھی جان لیں کہ یہ بھی عہد کی پابندی بھی کوئی انفرادی اور اخلاقی ہدایت نہیں تھی، بلکہ اسلامی حکومت کے جو تھا اس کے اندر یہ بھی ایک اہم اصول ہے. اور یہ اسلامی حکومت جب قائم ہوئی تو اس کو پوری قوم کی داخلی اور خارجی سیاست کا سنگ بنیاد ٹھہرایا گیا ہے عہد کی پابندی کو. اسلامی اخلاق میں ڈپلومیسی کے نام پر وعدے کے خلاف ورزی یا جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. آج دیکھیں کہ جو آج بالعموم سیاستدانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سیاسی وعدے تو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جانا سیاستدانوں کا حق ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سیاستدان جو ہے اپنی بات سے مکر کر یو ٹرن کے لیے جو ہے وہ لیتے ہیں. اور اسلام میں یہ ایک جرم ہے چاہے اس کا ارتکاب کوئی بھی کرے. اس لیے جس طرح عہد کی پابندی افراد کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اسلامی حکومت اور ان کے نمائندوں اور ان کے جو عہدیدار ہیں اور یا ان کے جو امیدوار ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے. پھر ناپ تول کے جو صحیح رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ناپو تو صحیح ناپو، اور پیمانے سے، اور تولو تو بالکل ٹھیک ترازو سے تولو. تو یہ قرآنی ہدایت بھی اسلامی نظام کے وسیع تر تناظر میں ہے. تو بار بار میں جو بات وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی نظام کا بنیادی ڈھانچہ، بلو پرنٹ، آؤٹ لک ایک یہاں پہ بتائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر. اور اس کی ایک بہترین صورت یہ ہے، یعنی یہ محض افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہنی چاہیے،
بلکہ اس کے بعد یہ اسلامی حکومت کے قیام میں اور فرائض میں داخل ہے کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں اوزانوں اور پیمانوں کی نگرانی کریں اور یہ کم تولنے یہ تطفیف کو بزور قانون جو ہے وہ بند کریں۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول بھی اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں ہر قسم کی بے ایمانیوں اور حق تلفیوں کو سدباب کرنا بھی حکومت کے جو ہے فرائض میں شامل ہے۔ تو یہ وہ بات اگر پھر سے دیکھ لیں کہ صورت کے جو اس صورت کا جو تعارف تھا اس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں یہ وہ اسلامی نظام زندگی کا پورا بلو پرنٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے 1 سال پہلے مکہ کی زندگی میں پیش کیا گیا۔ یہ وہ بنیادی ہیں، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس میں کے اندر بھی عزیز بہنوں اور بھائی بہت سارے جو ہے مضامین ہیں، بہت سارے اس میں مباحث ہیں، جیسے صلہ رحمی کا ہے، میانہ روی کا ہے، اور اس صورت کے اندر بہت سارے صورت کے جو ہے وہ رموز پوشیدہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی 1-2 اضافی جو زمین تفصیلی زمین انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی پیش کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔